فرقے کا نام یزید ہے، یہ جہلم 3 دن پہلے جہلم گزرا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے ان سنی بھائیوں کو جنہوں نے جہلم امام حسین علیہ السلام منایا ہے، انہوں نے جہلم امام حسین علیہ السلام منا کے ملا کی زبان پہ تالا لگا دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے ہم حسینی ہیں، یزیدیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حسین محسن انسانیت ہے، محسن انسانیت کا نام ہے حسین، اس میں کوئی قید نہیں، واحد یونیورسٹی امام حسین علیہ السلام ہے۔ بلند آواز کے ساتھ درود پڑھیں۔ واحد یونیورسٹی امام حسین علیہ السلام ہے، جس میں نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی فرقے کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، یہ واحد یونیورسٹی ہے۔ ہر یونیورسٹی کا اپنا قانون ہوتا ہے، اپنے اصول ہوتے ہیں کہ اس میں اتنے غیر مسلم داخلہ لے سکتے ہیں، اس میں اتنے اسٹوڈنٹ داخلہ لے سکتے ہیں، اس میں وہ داخلہ لے سکتا ہے جس کی اتنی ایجوکیشن ہو، جس کا اتنا میرٹ ہو، وہ داخلہ لے سکتا ہے، مگر واحد یونیورسٹی امام حسین علیہ السلام ہے، اس میں داخلے کی کوئی قید نہیں، بچہ آئے داخلہ ملتا ہے، جوان آئے داخلہ ملتا ہے، بوڑھا آئے داخلہ ملتا ہے، شیعہ آئے داخلہ ملتا ہے، سنی آئے داخلہ ملتا ہے، وہابی آئے داخلہ ملتا ہے، ہندو آئے داخلہ ملتا ہے، عیسائی آئے داخلہ ملتا ہے۔ یونیورسٹی امام حسین علیہ السلام میں داخلہ لینے کی صرف ایک ہی شرط ہے، ماں شریف ہو، باپ ایک ہو۔ داخلے کے لیے شرط یہی ہے کہ ماں نیک ہو، باپ ایک ہو۔ حسین نہیں پوچھتا، کیونکہ اسلام ہی تو حسین ہے۔ حسین نہیں پوچھتا تو کس فرقے سے آیا ہے، تو نے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، تو نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دینا، نماز ہی اسی کی ہے جس کے دل میں حسین ہے۔ مگر حسین قریب اتنا ہے، اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں آیا تو شفا اسے دی جو عدالت توحید کا مجرم تھا۔ واپس جا رہا ہے تو شفا اسے دے رہا ہے جو عدالت محمد مصطفیٰ کا مجرم تھا۔ اس مجرم کو شفا دینا تو سمجھ میں آتا ہے نانا کی عدالت کا مجرم تھا، اسے شفا دینا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک محمد کہہ رہا ہے کہ میں محمد حسین ہوں، حسین میں محمد ہوں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر عدالت توحید میں جو مجرم تھا اسے شفا دی۔ مجرم وہاں کا تھا، شفا یہاں بھی دی۔ یہاں شفا وہ دے سکتا ہے جس کے اختیارات ادھر بھی ہوں۔ نہیں، میں آسان کر دیتا ہوں، دنیا کورٹ عدالت کیس ہو گئے، بہاولپور والے اس مجرم کو چھوڑ دے سکتے، کیونکہ کیس دنیا پور کا ہے، بہاولپور والے چھوڑ نہیں سکتے۔ بہاولپور کیس ہو اسے لاہور والے چھوڑ دیں گے،
نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے. اسلام آباد والے چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے. اچھا پاکستان کا مجرم ہو اسے انڈیا والے چھوڑ دیں گے؟ اس وقت سپر پاور ہے امریکہ، کیا اسے چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ قانون ہی یہی ہے، جو جہاں کا مجرم ہے وہیں کا جج فیصلہ دے. جو جہاں کا مجرم ہے وہی کا جج فیصلہ دے. فطرت مجرم تھا، عدالت توحید کا فیصلہ دیا حسین نے. فیصلہ دے رہا ہے حسین. دنیا والوں کو ابھی بھی حسین کے اختیارات کا پتہ نہیں چلا. جو زمین پہ بیٹھ کے عرش والے مجرم کو چھوڑ دے اسے تو حسین دے. اسے حسین دے. دین اصل حسین. دین کا معنی ہے حسین. دین کا معنی ہے حسین. اللہ کو کوئی اگر دین اسلام پسند ہے تو وہ حسین والا. حسین والا اللہ کو اسلام پسند ہے. صرف دین نہیں، دین اصل حسین. دین پناہ اصل حسین. دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ کا نام بھی حسین ہے. دین کوئی بھی تحریک ہو اسے چلانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پہلی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس تحریک کا قائد کون ہے. اس تحریک کا قائد کون ہے. دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس تحریک پہ دولت کون خرچ کر رہا ہے. تیسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے حمایت کون کر رہا ہے. اسلام تحریک چلی، قائد محمد مصطفیٰ جیسا. قائد محمد مصطفیٰ جیسا ملا. دولت خدیجہ الکبریٰ جیسی ملی. حمایت ابو طالب جیسی ملی. حمایت ابو طالب جیسی ملی. اور ملک کتابوں میں لکھ دینا آسان ہے کہ ابو طالب 45 سال بستر بدلتا رہا. جس نے بستر بدلنی ہے اس نے جاگنا بھی ہے. سویا ہوا تو بستر بدل نہیں سکتا، جاگے گا تو بستر بدلے گا. 45 سال جاگ جاگ کے محمد جس نے تجھے پال کے دیا اسے ابو طالب کہتے ہیں. تحریک کامیاب ہو گئی. اعلان نبوت ہو گیا. تحریک کامیاب ہو گئی. آخری خطبہ بھی نہیں دیا گیا. اب اس کو بچانا تھا. پریشان ہو گئے. اب اس کو بچانا تھا. یہ تحریک محمد مصطفیٰ سے نہیں چلی. تحریک چلی تھی آدم سے. تحریک چلی تھی آدم سے، ختم ہوئی پاک نبی پہ. تحریک ہو گئی بند. تحریک ہو گئی مکمل. تحریک ہو گئی مکمل. اب تھا اسے بچانا. آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں نے یہ تحریک کامیاب کی. اب قیامت تک رکھنا تھا اس کو باقی. بچانا تھا. پہنچانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے. پہنچانا تھوڑی مشکل ہے، پہنچانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے. پہنچانے میں وقت تھوڑا لگتا ہے، بچانے میں وقت زیادہ لگتا ہے. جٹ لوگ بیٹھے ہو، سارے ذمہ دار ہو، کسان ہو، فصل سارے کاشت کر کے اور تسی منجی کاشت کی تھی. منجی کاشت کرنے پہ اسے زمین میں بونے تک 1 ہفتہ لگا. زمین تیار کی، پانی لگایا، گدال دیا، پھر اس میں منجی لگا دی.
اسے بچانے کے لیے 3 مہینے لگیں گے. اسے بچانے کے لیے 3 مہینے لگیں گے. اسے کھاد بھی دینی پڑے گی. اسے سونڈیوں سے بھی بچانا پڑے گا. کہیں سے کوئی سونڈی حملہ کرے گی, کہیں سے فنگس سما حملہ کرے گی, کہیں سے کوئی سونڈی حملہ کرے گی. 3 مہینے لگ کے جائیں گے بچاتے بچاتے. جو آسان کام تھا وہ ذمہ تھا 1,24,000 نبیوں کے. جو مشکل کام تھا وہ اکیلے تھا حسین کے. وہ اکیلے تھا حسین کے ذمہ. 3 کو بھی خطرات لاحق تھے. کہیں شدیدیت کا بت تھا, کہیں شدیدیت کا بت تھا, کہیں فرعونیت کا بت تھا, کہیں ابلیس شام کا بت تھا. لفظ تو میں بول گیا ہوں. ہر طرف سنیوں کا خطرہ تھا, ہر طرف سنیوں کا حملہ تھا, ہر طرف شدیدیت کا حملہ تھا. مگر ایک پل میں جو آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں کی محنت کو ایک پل میں بچا لے, اسے حسین کہتے ہیں. باقی محبت دیکھے اسے آگے تو حسین نے 3 بچا. اللہ نے کہا مجھے حسین والا اسلام پسند ہے. 10 محرم شہزادے اصغر کا خون ہے حسین کے ہاتھوں. مسائل نہیں پڑھنا, فضائل ہے. مولا حسین بادشاہ کی عظمت کا جملہ کبھی اسلام نے بھی کربلا کو سنا کر. 10 محرم شہزادے اصغر کا خون حسین کے ہاتھوں. زمین کی طرف پھینکنا چاہ, آواز مولا زمین پہ نہ پھینکنا, تاکہ قیامت عبوری نہیں ہوگی. اب اس پہ سلوات پڑھی آل محمد کی ذات. سید بادشاہ میں ان کی کنیز کا بیٹا ہوں. یہ منبر ہی سادات کا ہے. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو منبر پہ آنے کی اجازت دی. ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں 3 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, سیدہ زہرا کے دشمن کو کبھی نہ چھوڑنا, اور سادات کی عزت کبھی نہ چھوڑنا. کیونکہ ان 3 چیزوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا کردار کیا ہے. 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے. 10 محرم حسین کے ہاتھوں پہ خون, زمین پہ پھینکنا چاہیے. آواز آئی مولا زمین پہ نہ پھینکنا. کیوں؟ تا قیامت اناج نہیں اگے گا. تا قیامت اناج نہیں اگے گا. اگر اناج نہ اگتا, صرف انسانیت نہیں 18,000 جنس ختم ہو جاتی. زمین کی طرف آسمان کی طرف پھینکنا چاہ, آواز مولا آسمان کی طرف نہ پھینکنا. تا قیامت بارش نہیں ہو. اگر بارش نہ ہوتی زمین پھر بھی بن جائے. اب آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے لے کے قیامت تک 18,000 عالمین کا رزق ہے حسین کے ہاتھوں پہ. 18,000 عالمین کا رزق ہے حسین کے ہاتھوں پہ. اور دنیا والوں, حسین قریب کتنا ہے جو اس مصیبت کی گھڑی میں 18,000 عالمین کو ایک پل میں رزق دیتے, اسے حسین کہتے. اسے حسین کہتے رزق. یہ حسین کی قریبی تھی. کہ حسین کو قریب نہ کہو, قریب اللہ ہے. اللہ کی صفت ظاہر ہوتی ہے ان 14 سے. اللہ کی صفت ظاہر ہوتی ہے 14 سے. اللہ کریم ہے. کسی کو کیا پتا کہ وہ کیسا کریم ہے. یہ 14 کریمی کر کے دکھائیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ ایسا کریم ہے.
مولا آپ کو سلامت ہے. پہلا بشر بنا آدم. اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ اسے سجدہ کر. سجدہ کیا. ایک نے انکار کرنا تھا. دو کردار سامنے آ. ایک کردار کا نام آدم, ایک کردار کا نام ابلیس. ایک کردار کا نام آدم, ایک کردار کا نام ابلیس. میں بھول نہیں گیا, توجہ چاہوں. ایک کردار کا نام آدم, ایک کردار کا نام ابلیس. سجدہ کس کو تھا؟ آدم کو. یہ توحید کو سجدہ نہیں تھا, یہ آدم کو سجدہ تھا. اب اللہ یہاں پہ سادہ لوح کو برگلاتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. شرک ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں تو اللہ نے آدم کو کیوں کروایا؟ اللہ نے آدم کو کیوں کروایا؟ ملا کو پتہ ہی نہیں. سجدے کی دو قسمیں ہیں. ایک سجدہ ہے واجبی, ایک سجدہ ہے تعظیمی. جو اللہ کو سجدہ ہے وہ ہے سجدہ واجبی. جو آدم کو کروایا گیا وہ تھا تعظیمی. ابھی شریعت لاگو نہیں ہوئی, تعظیم لاگو ہو گئی. شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی, تعظیم لاگو ہو گئی. تعظیم شریعت سے پہلے. اگر تعظیم ہے تو شریعت ہے, اگر تعظیم نہیں تو شریعت نہیں. اچھا یہ آدم کے پتلے کو سجدہ تھا یا کسی اور کو؟ توجہ کریے. آدم کا پتلا تو ہزاروں سال پہلے بنا ہوا تھا. پتلے کو سجدہ اللہ نے کروایا. اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح ڈھونکوں تو سجدہ کرنا. توجہ کرنا, ایک بہت بڑا جملہ میں نے کہنا, اپنی روح ڈھونکوں تو سجدہ کرنا. یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح. اے میرے حبیب, یہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, یہ روح کیا ہے؟ ان سے کہہ دے قل الروح من امر ربی. روح ہے اللہ کا امر, اور جو امر کو سجدہ نہ کرے وہ ابلیس بنتا ہے. جو امر کو سجدہ نہ کرے تو امر کو سجدہ نہ کرے تو ابلیس ہے. تو اولے امر کو پھونکے. دو کردار سامنے. ایک کردار کا نام آدم, ایک کردار کا نام ابلیس. آدم کا دور بدلا, آ گیا حابیل کا دور. حابیل کے دور میں بھی دو کردار تھے مگر نام بدل گئے. نام بدل, کردار وہی دو رہے, نام بدل. ایک کردار کا نام قابیل تھا, ایک کردار کا نام حابیل تھا. کردار وہی دو تھے, آدم ابلیس, حابیل قابیل. حابیل کا دور بدلا, آ گیا حضرت ابراہیم کا دور. حضرت ابراہیم کے دور میں بھی دو کردار. ایک کردار کا نام ابراہیم, ایک کردار کا نام نمرود. کردار وہی دو تھے, نام بدل گئے. کردار وہی دو تھے, نام بدل گئے. حابیل قابیل, ابراہیم نمرود. حضرت ابراہیم کا دور ختم ہوا, آگے حضرت موسیٰ کا دور. موسیٰ کے دور میں بھی دو کردار. ایک کردار کا نام موسیٰ, ایک کردار کا نام فرعون. کردار وہی دو, نام بدل گئے. ابلیس نے آدم کو نہیں مانا, قابیل نے حابیل کو نہیں مانا, نمرود نے ابراہیم کو نہیں مانا, فرعون نے موسیٰ کو نہیں مانا. کردار وہی دو, نام بدل. موسیٰ کا دور ختم ہوا, آگے میرے پاک نبی کا دور. میرے پاک نبی کے دور میں بھی دو کردار مگر نام بدل گئے. ایک کردار کا نام محمد, ایک کردار کا نام ابو سفیان.
ہمارے ماننے کا معیار ہی الگ ہے. ہم چوکھٹے محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں جو جھک جائے، چاہے فارس کا رہنے والا ہو وہ علیہ السلام، جو ہٹ جائے چاہے مدینے کا رہنے والا ہو وہ لعنت اللہ. بات آگے کر دی. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے کہا. لکھنؤ میں کہہ رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کے لیے خلق کیا. عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے، جہاد عبادت ہے. مولوی جہاں آ کے رک جاتا ہے. چار آگے بھی ہیں، تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. یہ 10 فروع دین ہے عبادت. اب پیدا ہوئے، آپ پہ نماز واجب نہیں تھی، روزہ واجب نہیں تھا، حج واجب نہیں تھی. نماز واجب ہوگی عاقل ہونے کے بعد، نماز واجب ہوگی بالغ ہونے کے بعد، حج واجب ہوگی دولت ہونے کے بعد، روزہ واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد. اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. وہ کون سی عبادت ہے جو ماں کی گود سے لے کے قبر تک ہے؟ 2 ہی عبادتیں ہیں. ایک عبادت کا نام تولا ہے، ایک عبادت کا نام تورا. تولا کیا ہے؟ تولا ہے آل محمد سے محبت رکھنا. تورا ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنا. نہیں میں عورت کے قریب آ کے بات کرتا ہوں. عورت پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی. جتنے دن عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، جاؤ مولویوں سے پوچھو. اللہ کہتا ہے میری شریعت میں چھٹی ہے، اتنے دن قضا بھی نہیں، وہ تمہیں معاف ہے، وہ تمہیں معاف ہے. اس کی قضا بھی نہیں، وہ تمہیں معاف ہے. اگر جتنے دن نماز نہیں پڑھ سکتی وہ تمہیں معاف ہے، مگر اتنے دن وہ عورت سیدہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کر سکتی ہے. اللہ نے تمہیں خلق کی ان کی محبت کے لیے کیا ہے. ان کی محبت ہی تو عبادت ہے. ان کی محبت ہی تو عبادت ہے. 2 کردار، ایک کردار بھلے تھے، 2 کردار. ایک کردار کا نام علی، ایک کردار کا نام یزید کا باپ. میرے مولا علی کا دور ختم ہوا، آ گیا میرے مولا حسن کا دور. میرے مولا حسن کے دور میں بھی 2 کردار. ایک کردار کا نام حسن، ایک کردار کا نام حاکم شام. ہر دور میں کردار دو رہے، نام بدلتے رہے، مگر میرے مولا حسن کا دور ختم ہوا، آ گیا میرے مولا حسین کا دور. مولا حسین کے دور میں بھی 2 کردار. پہلے ہر دور میں کردار دو رہے مگر نام بدلتے رہے. حسین بادشاہ نے قیامت تک نہ کردار بدلنے دیا، نہ کردار بدلنے دیا، نہ کردار کا نام بدلنے دیا. 10 محرم کو حسین نے کرداروں پہ ایسی مہر لگائی کہ قیامت تک 2 کردار. ایک کردار کا نام حسینیت، ایک کردار کا نام یزیدیت. قیامت تک 2 کردار رہے. میرے چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا مولا جنت میں کتنی صفیں جائیں گے؟ مولا نے کہا 10,000. سوال کرنے والے نے کہا مولا 1,24,000
10,000 نبی، کتنے امام، صف 10,000. میرے چھٹے مولا شاہ فرماتے ہیں ایک صف انبیاء کے پیچھے ہوگی، 9,999 صف میرے دادا حسین کے پیچھے ہوگی. حسین دین ہے، حسین اللہ کو حسین والا اسلام پسند ہے. نتیجہ دینے لگا ہوں، حسین والا اسلام پسند ہے. یزید کے باپ نے یزید کا وصیت کی کہ یہ 22 ممالک میں نے تیری بیعت کے لیے راضی کر لیے. ان 22 ممالک ایک حسین ہے جو تیری بیعت نہیں کرے گا. یزید نے کہا اگر 22 ممالک، یہ غلط دیا نہیں، توجہ دیا، اگر 22 ممالک میری بیعت کر لے، ایک حسین بیعت نہ کرے تو پھر کیا؟ یزید کے باپ نے کہا بیٹا پھر ہی تو ہے، پھر ہی تو ہے. حسین نے کہا کیا تھا؟ حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے یہاں بھی شخصیت نہیں بتائی، حسین نے یہاں بھی کردار بتایا کہ جس کا کردار حسینی ہے وہ یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید کے باپ نے کہا پھر ہی تو ہے، یہ کہنا تھا. یزید نے کہا پھر کیسے؟ یزید کے باپ نے کہا کہ 22 ممالک تیری بیعت کر لیں تو سمجھنا میری کسی نے بیعت نہیں کی، کسی نے بیعت نہیں کی. یہ 22 ممالک تیری بیعت نہ کرے، ایک حسین تیری بیعت کر لے تو سمجھ لینا آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں نے میری بیعت کر لی. یہ کہنا تھا. اب یزید نے شام کے تخت پہ بیٹھ کے کہا اگر حسین نے میری بیعت نہ کی تو میں حسین کے نانا کے قانون کو ختم کر دوں. حسین کے نانا کے قانون کو ختم کر دوں. یہ جملے یزید نے شام میں بیٹھ کے کہے، مدینے میں مصلی پہ بیٹھ کے حسین نے سنے. حسین نے مصلی پہ بیٹھ کے کہا یزید تو میرے نانا کے قانون کو ختم کرنے لگا ہے، میرا نانا کوئی لاوارث ہے. یہ جملہ مولوی کہتے ہیں کہ یزید نے رسالت کا انکار کیا. اگر وہ رسالت کا انکار کرتا تو اس کی فوج کلمہ کیوں پڑھتی؟ یزید نے انکار کیا ہے تو ولایت کا کیا ہے، توحید کا انکار کیا ہے، کیونکہ اللہ بھی ولی ہے. ولایت میں اللہ بھی آتا ہے، ولایت میں رسول بھی آتا ہے، ولایت میں علی بھی آتا ہے. یزید نے انکار کیا تھا ولایت کا کہ نہ کوئی علی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی اللہ ہے. یہ یزید نے شام میں کہا، حسین نے مدینے میں سنا. اب حسین اللہ سے مخاطب ہوا، خامد اللہ میں حسین ہو کے تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں حسین ہو کے تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، ماننے والے یزید کے ہوں گے
واپس بھیج رہا ہے، انہیں واپس بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں حسین ہو کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں، جنت میں دوں گا، تم واپس چلے جاؤ، یہ کام تو میرا عسکر بھی کر لیتا ہے۔ جملے سمجھنا، لفظ ہوتے یزید دادی کی نجاست لے کے چلا، حسین دادی کی طہارت لے کے چلا، یزید دادے کی جلد بازی لے کے چلا، حسین دادے کا صبر لے کے چلا، دونوں کا آمنا سامنا ہوا کربلا میں، 5 یا 7 گھنٹے جنگ ہوئی، جو حسین کو جھکانے چلے تھے وہی بلند کر کے چلے، یزید زندہ رہ کے مدینے نہ پہنچ سکا، حسین ذبح ہو کے شام پہنچ گیا، شام نتیجہ کون؟ شام کا دربار 400 سفیروں کی کرسیاں لگی، یزید نے مولا سجاد سے مخاطب ہوا، کہا یزید نے کہا سجاد تیرا باپ چند افراد لے کے اتنی بڑی حکومت سے ٹکرا گیا، تم جیتے یا میں؟ میرے مولا خاموش۔ پھر یزید نے کہا سجاد تیرا باپ 70 افراد لے کے 9 لاکھ سے ٹکرا گیا، تم جیتے یا میں؟ میرے مولا پھر خاموش۔ پھر یزید نے کہا سجاد تیرا باپ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے اتنی بڑی فوج سے ٹکرا گیا، تم جیتے یا میں؟ مولا سجاد نے کہا یزید تیرا سوال میں نے پہلی بار بھی سن لیا تھا۔ یزید نے کہا پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ مولا نے کہا کہ سارے تیرے درباری متوجہ ہو جاؤ تو میں جواب دوں۔ پھر یزید نے کہا سجاد تیرا باپ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے اتنی بڑی حکومت سے ٹکرا گیا، تم جیتے یا میں؟ مولا سجاد نے کہا یزید پریشان کیوں ہوتا ہے، گھبراتا کیوں ہے، فیصلہ وقت سے کروا لیتے ہیں، فیصلہ وقت سے کروا لیتے ہیں۔ یزید نے کہا سجاد وقت بولتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں بولتا ہے، مگر جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ یزید نے کہا کیسے؟ اب مولا سجاد نے کہا ان مسجدوں پہ قبضہ کس کا؟ نتیجہ دینے لگا ہوں، نتیجہ مسجدوں پہ قبضہ کس کا؟ یزید نے کہا میرا۔ مولا نے کہا مولوی کس کے؟ یزید نے کہا میرے۔ مولا نے کہا مولویوں کا تنخواہ کون دیتا ہے؟ یزید نے کہا میں۔ مولا نے کہا فیصلہ تو ہو گیا، ابھی آذان ہوگی، اس آذان میں تیرے باپ دادا کا نام ہے تو تو جیت گیا، ہمارے باپ دادا کا نام ہے تو ہم جیت گئے۔ بڑا خرچ ہوا ہے حسین، دین کا وارث تھا حسین، اس دین کو بچانے کے لیے بڑا خرچ ہوا ہے حسین۔ ایک روایت میں نے پڑھنی چھوٹی سی، اگر سمجھا سکا تو رونے کے لیے کافی ہے۔ مولا سجاد راوی نے سید زادوں سے ہاتھ باندھ کے محنت کر کے اگر دل پہ ٹھیس پہنچے تو کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جب علی کا گھر اجڑ گیا نا، شام غریبہ لٹ پڑ گئی، علی کی بیٹی لٹی گئی، وہ ایک ملعون ہے جس کا نام ہے حارث بن نوفل، یہ گھوڑے پہ سوار ہوا، شمر کی نگاہ پڑی، شمر دیکھ کے کہتا ہے حارث کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا شام۔ شام کہنا تھا تو شمر نے کہا حارث شام کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا شام جا رہا ہوں انعام لینے کے لیے۔ شمر کہتا ہے وہاں انعام کیسے لے گا؟ وہاں سے تو انعام ملنا ہے ظلم بتا کے،
تو نے ظلم کون سا کیا ہے جو تجھے انعام ملے؟ نہ تو نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری ہے، نہ تو نے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے ہیں، نہ تو نے عباس کے بازو قلم کیے ہیں۔ وہاں ظلم کیا بتائے گا؟ یہ حارث دے کے کہتے شمر اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ظلم رہا کوئی نہیں، اب تو بتا میں ظلم کیا کروں جو مجھے وہاں سے انعام ملے؟ شمر دے کے کہتا میں بتاتا ہوں کہ کون سا ظلم کر۔ حارث کہتا ہے بتا۔ شمر کہتا ہے وہ علی کی بیٹی بیٹھی ہے، تیری ڈیوٹی ہے شام